کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھا ہے۔ بے حیائی و بدکاری کی کوئی حد نہ رہی، زناکاری، مکاری، عیاری عام ہوتی چلی گئی، گانے باجے عام ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبہ میں عیاشی کے اڈے قائم ہوئے۔ مگر افسوس اب ان مہلک بیماری میں مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لے رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے دین و اسلام کے تمام احکامات کو ٹھکرا کر یورپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا اور ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے جسم کے تمام نشے کو خلاص فرمایا ہے، دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا۔ اب اگر شریعت اسلامیہ کی سوچوں پر ان کو تولے تو آپ ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ یہ تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی اور انہیں کلثوم جیسے پاکیزہ سیرت کی، یا شریعت محمدیہ سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے، بلکہ مذہبی تہذیب اور تمدن کا بدنما مجسمہ ہے۔ اے بنت حوا، اپنی تاریخ الٹ کر دیکھ، تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندگی کی بھیک بھی اس کو نہیں دی جا رہی تھی، تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، تیری پیدائش کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، دنیا میں تیرا رہنا بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا تھا، ادھر گھر پیدا ہوتی ادھر تیرے لیے گھر تیار کیا جاتا، ابھی بھی دنیا میں ایک بہار بھی نہ دیکھ پاتی کہ تجھ کو گڑھے میں ڈال کر سینکڑوں نمبر کے اوپر سے ڈال دی جاتی، تیری زندگی کا چاند اپنی روشنی پھیلا نہیں پاتا تو اس کے غروب کا بھی وقت ہو جاتا، گویا کہ تم ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجے میں چلی ہوئی تھی، جبر و تشدد کے پہاڑ تیرے اوپر توڑے جا رہے تھے، تیرا وجود کوئی بچانے والا نہ تھا، تو ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سے تو باقی کا دھر کے خیال آتا ہے کہ ترانے گنگنا نہیں تھی، مگر ایسے پرخطر دور میں ایک محتاب نبوت طلوع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ترملدار ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پوری ہوئی، محبوب کبریا کی آمد ہوئی، یعنی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دیا اور تمہارے وجود کو باعث رحمت قرار دیا، فرمایا جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ ہم تک لوگوں ساری کا معاملہ۔ اے بنت حوا، تو اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھ، تو حسن کا پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن کا انقلاب برپا کر سکتی ہے، تو رحمت ہے، تو اپنے وجود حسن کو مٹا سکتی ہے، مگر اپنی عزت و آبرو، عصمت و عزت پر دار نہیں لگا سکتی، تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں، تو تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی، تیری سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے، تو بازار کا نمونہ بنا دیا، گلے کی زینت دوپٹہ کو ہار کا درجہ دے دیا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تم نے پسند کر لیا، سنیما تو دیکھنے لگی، قبروں پہ سجدہ کرنے لگی، صوم و صلات کو تم نے پسے پشت ڈال دیا، رسول اللہ کے فرمان کو تم نے فراموش کر دیا، تب جا کر تیری گود سے فرعون و حمان صفت لوگ پیدا ہوئے، دین کے دشمن پیدا ہوئے، باطل کی حمایت کرنے والے رئیس اعظم پیدا ہوئے، چور ڈکیت پیدا ہوئے، بے نمازی پیدا ہوئے، قبروں کے پجاری پیدا ہوئے، تعزیہ بنانے والے پیدا ہوئے۔ اے بنت حوا، ذرا سوچ، کل قیامت میں اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اے بنت اسلام، اگر تو کسی کی بیٹی ہے تو تیرے سر پہ عصمت کی چادر ہونی چاہیے، اور اگر تو کسی کی بہن ہے تو تیرے ہاتھوں میں عصمت و عفت کا کنگن ہونا چاہیے، اور اگر تو کسی کی بیوی ہے تو تیرے سینوں میں وفا کی لو ہونی چاہیے، اور اگر
تو کسی کی ماں ہے تو تیرے قدموں تلے جنت ہونی چاہیے، کیونکہ جس وقت تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، پوری دنیا تجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، مگر اسلام نے تم کو عظمت و تقدس سے سرفراز کیا، رفعت و بلندی کی دولت سے ہمکنار کیا، تیرے وقار کو معاشرے میں بڑھایا، تیری عظمت کو لوگوں میں روشناس کرایا۔ غرض یہ کہ اسلام نے تجھے زمین سے سوریا تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور انہی کے واسطے مسلم خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اپنے گھروں کو قرار پکڑو اور اندر آگے بڑھ جائیں، آپ لوگ ایک بڑھئے نہ لگا اندر آگے بیٹھے گا، ایک میاں کے ساتھ بیٹھئے، ایک میاں کے ساتھ آگے بیٹھ جائیے۔ چلیے مولانا زمانہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اپنے گھروں کو قرار پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی تہذیب و تمدن کو چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام مومنات سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچی کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، مگر آج تم نے نظر سے نظر ملانے کو فیشن بنا لیا، آنکھ سے آنکھ لڑانا تمہاری ترقی میں داخل ہو گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلم عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے سروں پر چادر لٹکا لیا۔